حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے میری نظر سے ایک انتہائی دلچسپ واقعہ گزرا، جس کو میں نے کم از کم 10 مرتبہ پڑھا، اور 10 مرتبہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک نئی لذت کو محسوس کیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ آج بھی حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، آپ کے پہلو میں ایک انگریز کی قبر موجود ہے۔ میں آپ کی یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ انگریز لاہور کس طرح آیا، اور پھر داتا صاحب سے کیسے ملاقات ہوئی، پھر آپ سے کس قدر وہ مستفیض ہوا، اور پھر داتا کا ہی ہو کے رہ گیا، اور آج قبر بھی آپ کے پہلو میں ہی موجود ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک انگریز تھا جس نے تاریخ اسلام کو سٹڈی کیا، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، اور اتنا مطالعہ کیا، تفاسیر کا مطالعہ کیا، احادیث کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرتا کرتا اسلام کی طرف ایسا مائل ہوا کہ وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس نے اسلام ایسے لوگوں کے ہاتھوں پر قبول کیا کہ جو اولیاء کی شان اور اولیاء کی عظمت کا انکار کرتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے، اس بندے نے اسلام کو سٹڈی کیا تھا، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا تھا، اس کے ذہن میں ہزاروں سوال تھے جن کو وہ پوچھنا چاہتا تھا، جن کا وہ جواب چاہتا تھا، لیکن وہ تو پہلے ہی اولیاء کی شان کا انکار کرتے تھے، تو وہ کیسے جواب دے سکتے تھے؟ اس نے اسی طرح بیٹھے تھے، اس نے ایک سوال پوچھا، اس نے کہا یار میں نے جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا، قرآن کا مطالعہ کیا، میں نے تفاسیر میں بھی پڑھا ہے کہ ایک اللہ کے نبی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے تخت بلقیس کو طلب کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ کون مجھے جلدی سے جلدی وہ تخت میری بارگاہ میں لا کر رکھ سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے کو تخت لا کر رکھ دیں گے، اور بعض نے کہا تھا کہ جیسے ہی مجلس برخاست ہوگی ہم تخت لا کر رکھ دیں گے۔ لیکن ایک اللہ کا ولی اٹھا تھا جس کو آصف بن برخیہ کہا جاتا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کو لا کر آپ کی بارگاہ میں رکھ دوں گا۔ میں کوئی چھوٹے تخت کی بات نہیں کر رہا، میں اس تخت کی بات کر رہا ہوں کہ جو تفاسیر میں احادیث میں آیا ہے کہ اس کی چوڑائی 80 ہاتھ تھی اور اس کی لمبائی بھی 80 ہاتھ تھی، اور وہ ہزاروں میل کی مسافت پر موجود تھا۔ لیکن اللہ کے ایک ولی تھے جس کو اللہ نے علم و حکمت عطا فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں لا کر رکھ دوں گا، اور انہوں نے لا کر رکھ بھی دیا تھا۔ اس نے کہا میرا یہ سوال ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی مسافت پر اور اتنا بڑا ہو، اتنی چوڑائی ہو اس کی، اور وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے سوال کیا، لیکن اس کو کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو پہلے ہی اللہ کے ولی کی شان کا انکار کرتے تھے، وہ کیسے آپ کو جواب دے سکتے تھے؟ وہ انگریز اسی سوال کی تلاش میں پاکستان تشریف لے کر آیا، اور جب وہ داتا کے مزار کے سامنے سے گزرا تو اس نے ایک عجیب سی لذت کو محسوس کیا، ایک عجیب سی خوشبو کو محسوس کیا، فرحت کو محسوس کیا، اپنے اندر سکون محسوس کیا۔ اس نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ یار یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ داتا علی حجویری کا مزار ہے، آجو ہم آگے چلتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں یار، میرے دل کو سکون پہنچا ہے، میں اندر جانا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اندر کیا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ وہ اپنی سواری سے اترا اور دربار کی طرف چل دیا۔ جب وہ اندر صحن میں پہنچا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اندر ایک بزرگ کھڑے ہیں جو انتہائی خوبصورت ہیں، سفید داڑھی ہے اور سفید لباس میں ملبوس ہے، نورانی چہرہ ہے، چمک رہا ہے۔ اس نے جا کر ان بزرگوں سے ملاقات کی، ان بزرگوں نے گلے سے لگایا اور اپنے پاس بٹھا لیا، اور آپ نے پوچھا کیا پینا پسند کرو گے؟ گرم پینا پسند کرو گے یا ٹھنڈا پینا پسند کرو گے؟ اب وہ انگریز تھا، وہ تو ٹھنڈے علاقوں میں رہتا تھا، اب اس نے کہا کہ میں تو گرم ہی پینا پسند کروں گا۔ تو وہ بزرگوں نے کیا کیا؟ ایسے ہوا میں ہاتھ کیا اور لا کر ایک گرم چائے کا کپ اس کے سامنے پیش کیا، اور پھر آپ نے فرمایا
فرمایا کہ اس طرح تخت آتا ہے جس طرح یہ تمہارا کپ آیا ہے۔ اس نے جب اس کپ کو دیکھا اور دیکھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ دور سے اس کے ساتھی دیکھ رہے تھے کہ وہ کہاں گیا ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ تو بے ہوش ہو کر گر گیا ہے، وہ بھاگے آئے اور آ کر اسے ہوش دلائی۔ وہ جب ہوش میں آیا تو اس نے پوچھا کہ یار وہ بزرگ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا کہ کون سے بزرگ؟ اب انہیں کیا پتا کہ کون سے بزرگ تھے یہاں کون سے نہیں۔ اس نے کہا وہ بزرگ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا کون سے بزرگ؟ انہوں نے کہا ابھی یہاں موجود تھے، سفید کپڑے میں ملبوس تھے، اور فرمایا کہ نورانی چہرہ تھا، سفید داڑھی والے تھے، بڑے خوبصورت تھے، وہ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا یہاں کوئی بزرگ نہیں ہے۔ اس نے کہا سنو، یہ وہ کپ ہے جس میں لندن میں اپنے گھر میں یہ چائے پیتا ہوں، اور جس سوال کا جواب تمہارے پاس نہیں تھا اس کا جواب وہ بزرگ دیتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ یہ تخت ایسے آتا ہے جس طرح تمہارا یہ چائے والا کپ آیا ہے۔ اور وہ بزرگ کون تھے؟ وہ بزرگ آپ نام سن کر یقیناً حیران ہوں گے، وہ بزرگ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ تھے۔ یہ ہیں وہ اللہ کے ولی جن کو اللہ نے اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی کہ جو اپنے ظاہری وصال کے بعد بھی لوگوں کے مسائل کو حل کرتے تھے، لوگوں کی مشکلوں کو آسان کرتے تھے۔